باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ کو ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج الحمدللہ ہمارا لاسٹ پارٹ ہے مد کے بیان کے حوالے سے۔ آج ہم دیکھیں گے مد لازم کے بارے میں انشاءاللہ۔ ایک بار پھر سے اوور ویو کر لیتے ہیں۔ ہم نے پڑھا مد کی دو اقسام ہوتی ہیں، مد اصلی اور مد فرعی۔ مد اصلی وہ مد ہوتی ہے جو اپنی اصلی اور ذاتی مقدار کے مطابق پڑھی جاتی ہے اور کسی سبب پر موقوف نہیں ہوتی، جیسے کہ قولا، قیلا، قولو۔ جبکہ مد فرعی وہ مد ہوتی ہے جو اپنی اصلی اور ذاتی مقدار سے بڑھا کر پڑھی جاتی ہے اور کسی سبب پر موقوف ہوتی ہے، جیسے کہ جاء، دابہ۔ ٹھیک ہے؟ اب سبب سے کیا مراد ہے؟ سبب ہم نے دیکھا کہ تین ہوتے ہیں، حمزہ، سکون اور تشدید، یعنی جن کی وجہ سے ہم مد کی آواز کو دراز کرتے ہیں، وہ سبب ہمارے تین ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے دیکھا محل مد کیا ہوتے ہیں۔ محل مد دو ہوتے ہیں، حروف مدہ اور حروف لین، جہاں پر مد پائی جاتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی دو ہمارے مین پوائنٹ ہیں مد کے اجمالی احکام میں سے، محل مد اور سبب مد۔ اور تفصیلی احکام میں ہم نے اس کی ڈیفینیشن دیکھی، مد کی تعریف دیکھی، لغوی معنی دیکھے، پھر ہم نے دیکھا کہ مد اصلی کیا ہوتے ہیں، مد فرعی کیا ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے مد فرعی کی اقسام کو دیکھا۔ مد فرعی کی 4 اقسام ہوتی ہیں: مد واجب متصل، مد جائز منفصل، مد عارض اور مد لازم۔ پھر ہم نے دیکھا کہ مد واجب کیا ہوتے ہیں اور مد جائز کیا ہوتے ہیں۔ یہ دو ایسی مدات ہوتی ہیں جن کا سبب حمزہ ہوتا ہے۔ مد واجب کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ حروف مدہ اور حرکات مدہ کے بعد اگر حمزہ سبب ہو اور اسی کلمے میں ہو تو وہ مد واجب ہوتی ہے، جیسے کہ جاء۔ دیکھیں اس میں حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ اس کے بعد مد جائز، جس کا دوسرا نام مد منفصل ہے، جس کی تعریف ہم نے کیا دیکھی؟ حروف مدہ اور حرکات مدہ کے بعد حمزہ کسی دوسرے کلمے میں ہو تو اس کو مد جائز منفصل کہتے ہیں، جیسے کہ قالوا آمنا۔ یہاں پہ مد پہلے کلمے میں ہے اور حمزہ جو کہ سبب ہے وہ دوسرے کلمے میں ہے، اور ان دونوں کی جو مقدار ہے وہ توسط ہے، یعنی 2 الف یعنی 4 حرکات۔ جبکہ مد جائز کی مقدار میں ہم کمی بیشی کر سکتے ہیں، یعنی اس کو 1 الف یا 2 حرکات کے برابر بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا مد عارض کیا ہوتے ہیں۔ مد عارض کی 2 اقسام ہم نے جانی، مد عارض وقفی اور مد عارض لین۔ مد عارض وقفی کیا ہوتا ہے؟ کلمہ قرآنی میں حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو اسے مد عارض وقفی کہتے ہیں۔ الرحیمی، تو اس پہ جب ہم وقف کریں گے تو کیا ہوگا؟ عارضی سکون لے کر آئیں گے، الرحیم، یعنی میم متحرک تھا اور وقتی طور پر وقف کی صورت میں یہ ساکن ہو گیا عارضی سکون کی وجہ سے۔ عارض لین کی میں ایگزامپل ایکسپلین کرنے لگی ہوں۔ الیوم، اب یہاں پہ حروف لین ہے، اس کے بعد ہم سکون عارضی کریں گے میم کے اوپر تو کیا ہوگا؟ الیوم۔ ٹھیک ہے؟ اور ان کی مقداریں بھی ہم نے دیکھی کہ مد عارض وقفی کی تینوں مقداریں جائز ہیں، قصر، توسط اور طول، لیکن طول اولا ہے۔ اسی طرح مد عارض لین میں بھی ہم نے جانا قصر، توسط اور طول تینوں جائز ہیں، لیکن قصر اولا ہے۔ الحمدللہ 3 مدات ہم نے مد فرعی کی دیکھ لی۔ آج ہم اس کی چوتھی اور آخری مد دیکھیں گے، مد لازم۔
मद लाजिम क्या होती है? इसकी दो इकसाम हैं, कलमात कुरानिया और हरूफ मुक़त्तआत। तो मद लाजिम की बेसिकली 5 इकसाम हैं। नंबर 1 मद लाजिम कलमे मुखफ़फ़। नंबर 2 मद लाजिम कलमे मुसक्कल। नंबर 3 मद लाजिम हरफ़ी मुखफ़फ़। नंबर 4 मद लाजिम हरफ़ी मुसक्कल। और नंबर 5 मद लाजिम लीन। ये मद लाजिम की कुल 5 इकसाम हैं। अब इनको हम 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले मद लाजिम कलमे मुखफ़फ़। कलमा कुरानी में हरूफ मदा के बाद सुकून लाजमी हो तो उसे मद लाजिम कलमे मुखफ़फ़ कहते हैं। जैसे आना। यहाँ पे देखिए जो मद है हमारी वो अलिफ के ऊपर है, यानी हरूफ मदा के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे हमजा ज़बर अलिफ आ है। इस अलिफ को खोल के लिखे ना हमजा खड़ी ज़बर को, तो ये बनता है हमजा ज़बर अलिफ आ। इसके फौरन बाद लाम साकिन है, तो लाम साकिन पे क्या है? सुकून असली है, सुकून लाजमी है। तो हमने क्या डेफिनेशन देखी कि हरूफ मदा के बाद सुकून लाजमी हो या हरूफ मदा के बाद सुकून असली हो तो उसे मद लाजिम कलमी मुखफ़फ़ कहते हैं। ठीक है, और इसकी मिक़दार तूल यानी 6 हरकात हैं। आगे देखिए मद लाजिम कलमी मुसक्कल। कलमा कुरानी में हरूफ मदा के बाद तशदीद हो तो उसे मद लाजिम कलमी मुसक्कल कहते हैं। जैसे कि दाब्बा। यहाँ पे देखिए हरूफ मदा के बाद तशदीद आ रही है, दाल ज़बर अलिफ दा हरूफ मदा है, और उसके बाद बा है, बा मुशद्दद हालत में फ़ौरन से तशदीद है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि मद लाजिम कलमी मुसक्कल यानी कलमा कुरानी में हरूफ मदा के बाद तशदीद आ जाए तो मद लाजिम कलमी मुसक्कल कहलाती है। मुसक्कल से याद रखिए कि मुसक्कल का मानी है बोझल, भारीपन। ठीक है, तो जो तशदीद होती है वो दर हकीकत 2 हरूफ पे होती है ना, 2 हरूफ पर शद होती है, तो इसीलिए इसको अदा करते वक्त बोझलपन भारीपन होता है, क्योंकि हम 2 हरूफ अदा कर रहे होते हैं। तो मद लाजिम कलमी मुसक्कल को आप इस तरह याद रख सकते हैं कि मुसक्कल का मतलब भारीपन या बोझल है, यानी हरूफ मदा के बाद जब तशदीद आए तो वो मद लाजिम कलमी मुसक्कल होगी। इसकी मिक़दार भी तूल है। आगे देखते हैं मद लाजिम हरफ़ी मुखफ़फ़। अब हरफ़ी से मुराद है हरूफ मुक़त्तआत। सबसे पहले देखते हैं कि हरूफ मुक़त्तआत क्या होते हैं। वो हरूफ जिनको अलग अलग पढ़ा जाता है उनको हरूफ मुक़त्तआत कहते हैं। ये 14 हरूफ हैं और 29 सूरतों के शुरू में आए हैं। और इन हरूफ को याद रखने के लिए, यानी कि इन 14 हरूफ को याद रखने के लिए एक मजमुआ है, और वो मजमुआ है नक़सा असलुकुम हय्युन ताहिर। फिर देखिए नक़सा असलुकुम हय्युन ताहिर। ठीक है, ये हरूफ मुक़त्तआत होते हैं। अब वापस आते हैं अपनी मद लाजिम की इक़साम की तरफ, जिसमें हम पढ़ रहे थे मद लाजिम हरफ़ी मुखफ़फ़। यहाँ पे देखें हरफ़ी से मुराद हरूफ मुक़त्तआत हैं, तो इसकी तारीफ़ देखते हैं। हरूफ मुक़त्तआत में हरूफ मदा के बाद सुकून हो तो उसे मद लाजिम हरफ़ी मुखफ़फ़ कहते हैं। यानी हरूफ मुक़त्तआत में जब हरूफ मदा आए और उनके बाद सुकून लाजमी हो या सुकून असली हो तो उसको हम मद लाजिम हरफ़ी मुखफ़फ़ कहते हैं। जैसे कि हामीम। यहाँ पे देखिए हा क्या है, हा को कैसे लिखा जाता है? हा के ऊपर मद असली है ना, तो मद असली के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि मद असली यानी कि खड़ा ज़बर ये हरूफ मदा के कायम मुकाम होते हैं। तो खड़ा ज़बर हरूफ मदा में से
الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے. تو ہا کو جب ہم کھول کے لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے؟ ہا زبر الف ہا. اب آگے میم کو کھول کے دیکھتے ہیں تو یہ کیسے لکھا جاتا ہے؟ میم یا میم. ٹھیک ہے، میم. تو میم کے نیچے زیر، یا کے اوپر سکون اصلی اور پھر آگے میم سکون. اب یہاں پہ دیکھ لیجئے میم کے اندر کیا آ رہا ہے؟ یائے مدہ آ رہی ہے. یائے مدہ یعنی حروف مدہ. تو اب حروف مقطعات کے اندر حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو یائے مدہ کے بعد میم کے اوپر جو ساکن آ رہا ہے یہ اصلی سکون ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ ہماری ہو رہی ہے مد لازم حرف مخفف. ٹھیک ہے. اسی طرح قاف کی اگزامپل دیکھتے ہیں. قاف کو جب ہم کھول کے دیکھتے ہیں تو کیسے لکھا ہوتا ہے؟ قاف زبر الف اور آگے فا ساکن کاف. ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیے قاف زبر الف کاف کیا ہو گیا؟ الف مدہ ہو گیا. ٹھیک ہے، الف مدہ آ رہا ہے اور اس کے بعد فا ساکن. تو فا ساکن کے اوپر جو ساکن ہے وہ کیا ہے؟ سکون اصلی ہے. تو فوراً سے اب آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ حروف مقطعات میں حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہوگا تو وہ ہماری کیا ہوگی؟ مد لازم حرف مخفف. ٹھیک ہے. اس کی مقدار بھی طول ہے. آگے دیکھیے مد لازم حرف مثقل. حروف مقطعات میں حروف مدہ کے بعد تشدید ہو تو اسے مد لازم حرف مثقل کہتے ہیں. اگین مد لازم کلمی مثقل کی طرح یاد رکھیے کہ جس طرح مد لازم کلمی مثقل میں کلمہ قرآنی میں حروف مدہ کے بعد تشدید آ رہی ہو تو وہاں پہ مد لازم کلمی مثقل ہے. اب یہاں پہ مد لازم حرفی مثقل ہے تو حروف مقطعات میں حروف مدہ کے بعد تشدید آ جائے تو وہ مد لازم حرفی مثقل ہوگی. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں الف لام میم. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جب اگین ہم میم کو کھولیں گے، لام جو ہے ہماری میم ساکن ہے، اس کے فوراً بعد میم آ رہی ہے. تو یہاں پہ جب دیکھیں ہم الف لام میم کو کھول کے دیکھتے ہیں، الف تو الگ سے ہو گیا، لام زبر الف لا اور اس کا میم کے ساتھ شد آ گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ لا جو حروف مدہ ہے اس کے فوراً بعد تشدید آ رہی ہے تو یہاں پہ ہماری مد لازم حرفی مثقل ہو گئی. ٹھیک ہے. تو لام یہ میم کے ساتھ آگے مل گئی ہے. ٹھیک ہے. لام کی میم والی میم کے ساتھ مل گئی ہے تو الف لام میم بن گیا. ٹھیک ہے. اس کی مقدار بھی طول ہے. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی آپ کو کہ حروف مقطعات میں حروف مدہ کے بعد جب تشدید ہوگی تو وہاں پہ مد لازم حرف مثقل ہوگی. جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا الف لام میم میں لام جو ہے اس کا جو لا ہے وہ الف مدہ ہے اور اس کے بعد میم کے ساتھ مشدد حرف بن گئے، میم کے اوپر تشدید آ گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا حروف مدہ کے بعد شد آ جائے تو وہ مد لازم حرف مثقل کہلاتا ہے. آخر میں دیکھتے ہیں مد لازم لین. حروف مقطعات میں حروف لین کے بعد سکون ہو تو اسے مد لازم لین کہتے ہیں. جیسے کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ حروف لین کے بعد اگر سکون اصلی آ جائے تو مد لازم لین ہوگی. تو حروف لین آپ کو پتہ ہے کون سے ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں، واو لین اور یا لین. ان کی پہچان کیا ہے؟ واو ساکن ما قبل فتحہ اور یا ساکن ما قبل فتحہ. تو حروف مقطعات میں حروف لین کے بعد اگر سکون اصلی آ جائے تو وہاں پہ مد لازم لین ہوگی. اور اس کی مثال پورے قرآن پاک میں ایک ہی ہے اور وہ ہے عین. ٹھیک ہے. عین میں دیکھیے یا ساکن ما قبل فتحہ یا لین ہوگی اور اس کے بعد نون کے اوپر کیا ہے؟ سکون اصلی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عین کیا ہے؟ ہماری مد لازم لین کی مثال. اور یہ عین ایک ہی ہے پورے قرآن پاک میں، ایک ہی مثال ہے، لیکن یہ 2 صورتوں میں آیا ہے، ایک صورت مریم میں، ایک صورت
شورا میں، ٹھیک ہے. تو اسی لیے سورہ مریم کے آئین کو کہتے ہیں آئین مریم. قاف ہا یا عین صاد، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر جو آئین ہے اس حروف مقطعات میں سورہ مریم میں، یہ جو آئین ہے یہ آئین مریم کہلاتا ہے. اسی طرح آئین شورا، اس کی اگزامپل دیکھتے ہیں. عین سین قاف. اب جو عین سین قاف میں جو آئین آ رہا ہے وہ وہی آئین ہے مد لازم لین کا، لیکن کیونکہ ہم نے کیا کہا، یہ آئین دو صورتوں میں آیا ہے، ایک آئین مریم میں اور دوسرا آئین شورا میں، ٹھیک ہے. اب اس کی مقدار طول اور توسط ہوگی. اب اس میں دو چیزیں ہمارے پاس آپشن ہیں، طول بھی ہے توسط بھی ہے، لیکن طول اولا ہے. تو اس طرح ہم نے جانا کہ مد لازم کی جو 5 اقسام ہے، مد لازم کلم مخفف، مد لازم کلم مثقل، مد لازم حرفی مخفف، مد لازم حرفی مثقل اور مد لازم لین. یہ 5 اقسام ہیں اور ان پانچوں کی مقدار طول ہے. مد لازم کی 5 اقسام کی مقدار طول ہے، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. مداد کا جو بیان ہے، الحمدللہ آج ہمارا یہ ٹاپک اپنے اختتام کو پہنچا. امید کرتی ہوں آپ کو مداد کا سبق بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ. پھر بھی کوئی کنفیوژن ہے، کوئی سوال ہے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.